آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں کتنا بڑا اسکالر ہے، اس کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کے ملینز میں سبسکرائبر تھے، 3 ملین کے لگ بھگ، یعنی 3,32,00,000 خالی سبسکرائبر تھے ان کا چینل اڑا دیا یوٹیوب نے، پورا چینل اڑا۔ اب یہ بچے جو جانتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اتنے ملین سبسکرائبر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ دوستوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ نہ کرنا، اور ورنہ کیا ہوگا، ایک ہی جھٹکے میں وقت بھی بچا کر چلے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم اس محتاج ہیں نا، اس معاملے میں ہم ان کے محتاج ہیں نا۔ اور غلبہ دین یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں دنیا میں ناگزیر ہے، 2 چیزیں، یا تو اسلام غالب ہوگا یا کفر غالب ہوگا۔ امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے باقاعدہ، یہ ضرور پڑے گی تو ہم ایران پر نیوکلیئر بم گرائیں گے، ایٹم بم گرائیں گے، اور وہ گرا سکتے ہیں، میں یہ بھی بتا دوں وہ گرا سکتے ہیں بھائی، کیونکہ پہلے وہ جاپان پر گرا چکے 2 بم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ الذی کان نبیا وآخر بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والصدق والصفاء وعلینا معهم الی یوم الجزاء، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات اکرام، اللہ کریم جل شانہ کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اور اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے، اللہ کریم آج کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے، اللہ کریم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کر ہم سب کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بزرگ، ہمارا بڑا، ہمارا باپ یا دادا نانا ہمیں کسی سلسلے میں ہدایت کرے، کوئی وصیت کرے یا کوئی نصیحت کرے تو ہم اسے پلے باندھتے ہیں، اور بعد میں بھی ہم بتاتے ہیں میرے ابا جی نے یہ کہا تھا، میرے دادا جی نے یہ کہا تھا، میرے نانا نے یہ کہا تھا، اور اس کو پلے باندھ لیتے ہیں۔ اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو پلے باندھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بزرگوں کی نصیحتوں کو پلے باندھنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں کی نصیحت ہمارے نزدیک اہمیت رکھتی ہے، دادا کی نصیحت، نانا کی نصیحت، ابے کی نصیحت، والدہ کی نصیحت۔ آپ
اس کے اوپر توجہ کیجئے۔ اگر بزرگوں کی نصیحت کی اہمیت ہے تو اللہ کی نصیحت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ہمیں کسی معاملے میں نصیحت کرے، اللہ تعالی ہمیں کوئی وصیت کرے، اس وصیت کی یا نصیحت کی کیا اہمیت ہوگی، اور اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جو قوم اللہ کی نصیحت کو یکسر پس پشت ڈال دے۔ اس قوم کی اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل نہ کرنے والے اگر دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں اور دنیا میں رسوا ہوتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پس پشت ڈالنے والے اور اس کا خیال لحاظ نہ کرنے والے دنیا میں کیوں ذلیل نہ ہو، دنیا میں کیوں رسوا نہ ہو؟ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے 6 پارے سے پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، غور کیجئے۔ اللہ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ مخاطب ہو کے بات کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں سے اللہ بات کر رہا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، جو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم مومن ہیں۔ جو مومن نہیں ہے ان سے اللہ بات نہیں کر رہا، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے اللہ ان سے مخاطب نہیں ہے، ان سے اللہ بات نہیں کر رہا۔ یہ جو آگے نصیحت کر رہا اللہ انہیں نہیں کر رہا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نصیحت انہیں کی جا رہی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، خبردار یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، انہیں اپنا دوست نہ بنانا۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مومنوں اپنے آپ کو، اپنے مومنوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کریم فرماتا ہے کہ یہ جو یہود نصارہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرما رہا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کی دشمنی کبھی کبھی ان کے زبانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے نا، یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، یہ کنٹرول کے باوجود ان سے نکل جاتی ہے، ان کے منہ سے نکل جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا تمہارے لیے لاوا وہ بہت بڑا ہے، تم نہیں جانتے اندر کیا چھپا ہوا۔ یہ تو جو دشمنی ان سے ظاہر ہو جاتی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ اور کہیں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کفار تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں، دشمنی اتنی رکھتے ہیں، تم سمجھتے ہو ہمارے دوست ہیں، ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم امریکہ سے، فرانس سے بڑے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یہ بیانات دیتے ہو۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے اور غیر کی وجہ سے جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، اپنی انگلیوں پہ دلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ اندازہ لگائیں نفرت کا کیا عالم ہے، ان کا بس نہیں چلتا، اتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اللہ کی وصیت ہے، اللہ کی نصیحت ہے، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اب دیکھیں آگ اور پانی کا ملاپ ہے، یہود و نصارہ کی دوستی، یہود کی اور نصارہ کی آپس کی دوستی جو ہے یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، کیونکہ یہود نے جو کچھ کیا نصارہ کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، یہ ایک ایسی ظلم کی داستان ہے دنیا میں
جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور وہ خود اعلان کرتے ہیں، یہود اور نصارہ کو بھی یہ بات پتہ ہے، وہ مانتے ہیں، اب تک مانتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے والے یہود تھے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگانے والے، زنا کی اور ان کے اوپر کیچڑ اٹھانے والے یہود تھے۔ اور دنیا میں جتنے عیسائی یہودیوں نے قتل کیے ہیں، دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی۔ اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے نا، اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، اور امریکہ اگرچہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی بے مذہب اسٹیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھے آج تک امریکہ کا کوئی ایک بھی پریزیڈنٹ ایسا نہیں آیا جو عیسائی نہ ہو۔ حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں، لیکن اب سیکولرزم ان کا دیکھ لیں کیسا ہے کہ ان کے جتنے بھی آج تک پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ عیسائی رہے ہیں، اور اب بھی جو ان کا پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو ٹرمپ ہے لیکن ہم اس کو محبت سے ڈرم کہتے ہیں، وہ ڈرم ایسا حرامی ہے، اب بھی وہ عیسائی ہے اور متعصب قسم کا عیسائی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان 70-80 سالوں میں جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد آئی ہے UN میں، جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اور میں اس کو کہتا ہوں UNO مینز unnecessary آرگنائزیشن، یہ جو unnecessary آرگنائزیشن ہے، اقوام متحدہ جس کو کہتے ہیں، اس میں جب بھی کوئی ایسی قرارداد آئی ہے، ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، کہ جس میں اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی بات آئی ہو، ہمیشہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا ہے، ہمیشہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا۔ کیوں؟ آگ اور پانی کا ملاپ ہے، قرآن کا سچ ہے یہ۔ اتنی دشمنی عیسائی جو ہے نا، اگر انہیں کسی قوم سے اتفاق کرنا تھا نا یا اتحاد کرنا تھا تو ہم مسلمان تھے، ہمارے ساتھ ان کا اتحاد کرنا بنتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے آ کر سیدنا عیسیٰ کی شان بیان کی اور ان کو پاک ثابت کیا، اور قرآن نے آ کر، دین اسلام نے آ کر سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت اور احترام اور ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور قرآن نے آ کر باقاعدہ، آپ 7واں سپارہ دیکھیں، 7ویں سپارے میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو نصارہ ہیں ان کی تعریف کی اللہ کریم نے۔ یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بھی میں پوری پڑھ دوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جنہ شد الناس عداوۃ للذین آمنوا، یہ بھی دیکھے قرآن ہے، تم ضرور پاؤ گے لا تجدن، اس میں دو ہی تاکید ہے، لام بھی تاکید کی اور نون بھی، اس کو کہتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، یہ جو سیگا ہے لا تجدن، ضرور تم پاؤ گے، ہمیشہ تم پاؤ گے، اشد الناس عداوۃ، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید تر عداوت کے لحاظ سے، دشمنی کے لحاظ سے، کن کو؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے دشمن۔ فرمایا کن کو؟ فرمایا الیہود، یہودیوں کو۔ اگر تمہارا 100 دشمن کھڑا ہوگا تمہارا مسلمانوں کا، مومنوں کا، تو ان 100 دشمنوں میں سے جو سب سے بڑا دشمن ہے نا تمہارا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نہیں کہہ رہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور پاؤ گے مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو۔ اور آگے اللہ پاک کیا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم دیکھو گے محبت کے اعتبار سے مومنوں کے نزدیک محبت، یعنی جن کے دل میں مومنوں کی محبت ہوگی، یہ کیا کون ہوگے؟ الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ جو کہیں گے کہ ہم نصارا ہیں، ہم دین کے مددگار ہیں۔ آگے اللہ پاک تعریف کرتا ہے ذالک بان منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر علماء ہیں، اہل علم موجود ہیں، ورہبان اور درویش موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ وجہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اللہ یعنی نصارا کی
اللہ تعریف کرتا ہے. اور ساتویں اس بارے کی جو ابتدا ہے وہاں پہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہاں پہ بھی اللہ عیسائیوں کی تعریف بیان کر رہا ہے. تو اگر عیسائیوں کو محبت کرنی تھی، اتفاق کرنا تھا، اتحاد کرنا تھا، تو ان کا اتفاق اتحاد کس کے ساتھ بنتا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ. نجاشی جو تھا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ زندگی میں ایک ہی پڑھایا، نجاشی کا، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، اور ملک میں عیسائیوں کا تھا. اور بعد میں نجاشی خفیہ طور پہ مسلمان ہوا. عیسائی تو نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں وہ عیسائی رہا، لیکن وہ مسلمان ہوا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا غائبانہ، صحابہ کو لے کر حضور باہر نکلے مدینے سے، نماز جنازہ پڑھا. بات کو سمجھیں. اب یہود نصارہ کا آپس میں جوڑ کیسے ہے؟ ممکن دیکھیں میں نے پہلے مثال دی ہے، آگ اور پانی کا ملاپ ممکن ہے. موت اور حیات کا ملاپ ممکن ہے؟ نہیں. ایک ہی چیز ہوگی. زندگی ہے تو موت نہیں، موت ہے تو زندگی نہیں. تو ایسے جیسے دو ضدوں کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں، ایسے ہی ناممکن ہے یہود اور نصارہ کا آپس میں مل جانا. لیکن ملے ہوئے کیوں ملے ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود نصارہ کو اپنے دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور آج آپ کے سامنے فرانس جو ہے وہ بھی عیسائی ملک ہے، جرمنی جو ہے وہ بھی عیسائی ملک ہے، اور امریکہ جو ہے سیکولر کہتے ہیں لیکن نام کے سیکولر، میں پہلے عرض کر چکا. یہ سب عیسائیوں کے ممالک ہیں. لیکن یہ سارے ممالک جو ہیں، یہ بھی جو G7 ایک بنا ہے، 7 ممالک مل کر انہوں نے یہ اتحاد کیا ہے. اگر اسرائیل کو خطرہ لاحق ہوگا، یعنی یہاں تک کہ امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے باقاعدہ، یہ ضرور پڑے گی تو ہم ایران پر نیوکلیئر بم گرائیں گے، ایٹم بم گرائیں گے. اور وہ گرا سکتے ہیں، میں یہ نہیں بتا دوں، وہ گرا سکتے ہیں بھائی. کیونکہ پہلے وہ جاپان پر گرا چکے 2 بم. دنیا میں ایٹم بم 2 ہی گرائے گئے ہیں، اور وہ گرانے والا امریکہ ہے. کوئی اس کے خلاف نہیں بولا، کسی نے اس کے خلاف. اور بھائی بات یہ ہے، سنو، جو میں آج تقریر کر رہا ہوں نا، یہ ہے اصل دین. یہ کھوپڑی کھول کے سن لیں، توجہ کریں. جس دین میں غلبہ نہیں نا، وہ کوئی دین نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. یہ دین کے قائم رکھنے کے لیے چیزیں ہیں تاکہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے. دین جو ہے، اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. تو نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ نبی دین کو غالب کرے. اور غلبہ دین یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں دنیا میں ناگزیر ہیں. 2 چیزیں، یا تو اسلام غالب ہوگا یا کفر غالب ہوگا. ایک چیز ہونی. اسلام غالب ہوگا تو کفر آٹومیٹکلی مغلوب ہوگا، اور اگر کفر غالب ہوگا تو اسلام مغلوب ہوگا. بس ایک، کسی ایک نے غلبہ لینا ہی لینا ہے، کسی ایک نے غالب ہونا ہی ہونا ہے. یا کفر غالب ہوگا یا اسلام غالب ہوگا. یہ ان میں سے کوئی ایک کام ہونا ہی ہونا ہے. اور حیرت کے ساتھ آپ کو بات بتاؤں، جو ہمارے لیے ڈوب مر جانے کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کا، ہم سب کچھ ہیں. اور کیا ہے، کہا تھا علامہ اقبال، یوں تو قاضی بھی ہو، ملا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تم سبھی کچھ ہو،
بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. حال دیکھیں کہ صحابہ کرام کی جو خلافت راشدہ کی حکومت ہے اس کی تو مثال دنیا میں نہیں ملتی. اس کے بعد نبی پاک کے دور اور بعد میں خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا دور جب شروع ہوا, بادشاہت کا دور جب شروع ہوا, اس میں بڑے بڑے ظالم لوگ آئے, بڑے بڑے ظالم بھی آئے, یزید جیسے ظالم بھی آئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یزید جیسے ظالم اور فاسق اور بے ایمان اور دشمن خدا اور رسول کے دور میں بھی کفر غالب نہیں تھا, غالب اسلام اس دور میں. اور آج ہم جو سب کچھ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں, عاشقان رسول ہیں, مان لیا عاشقان رسول ہیں, حیثیت کیا ہے آج مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں. اتنے مسلمان ہونے کے باوجود اتنی بڑی جمعیت کس کی ہے دنیا میں؟ کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن کوئی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے, ہر جگہ پہ محتاج ہیں, ان کے کفار کے محتاج ہیں, یہود و نصارہ کے محتاج ہیں, ہر چیز میں محتاج ہیں, حیرت زدہ ہر چیز میں محتاج ہیں. تو ان دوروں میں جو بڑے بڑے فاسق اور ظالم, مروان کا دور آیا, پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک آیا, ولید آیا, بڑے بڑے فاسق اور ظالم آئے, پھر بعد میں عباسیوں کا دور شروع ہوا. ان دوروں میں بھی کفار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کی طرف وہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں یا مسلمانوں پہ کہیں ظلم کر سکیں. لیکن آج ہم جو ہیں یہ حال ہے ہمارا. تو خیر, اب باتیں جس دین میں غلبہ اسلام کی بات نہیں ہے نا, نماز روزہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا جب ہندوستان میں یہاں پہ بر صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی نا, تو علامہ اقبال نے اس دور میں یہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. سجدہ کرنے دیتے ہیں نا, سجدہ نہیں روکے گا آپ کا کوئی بھی, کوئی نہیں روکے گا, روزے سے کوئی نہیں روکے گا. حج آپ کریں, وہ کہیں گے کہ زیادہ کرو, زیادہ سجدے کرو, زیادہ نمازیں لمبی کر دو, تسبیحاں لمبی کر دو, وہ نہیں روکیں گے آپ کو سجدوں سے. یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قیام کے وقت سجدے میں گر گئے, وہ تو کہیں گے سجدے میں گر جاؤ. آپ کی نماز سے میں اس جمعے میں, اب میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے دوستوں نے بتایا ہے, یہ یوٹیوب چینل جو میرا چل رہا ہے, انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے الفاظ آپ نے نہیں بولنے, یہ جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں تقریر میں کر رہا ہوں. اب سنیں, یہ نہیں آپ دیکھیں ہماری بے بسی, دیکھیں ہماری بے شرمی, دیکھیں ہماری. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ اسرائیل, امریکہ اور اس طرح کے تنقیدی الفاظ اگر آپ دیکھیں, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں کتنا بڑا اسکالر ہے, اس کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کے ملینز میں سبسکرائبر سے 3 ملین کے لگ بھگ, یعنی 3,32,00,000 خالی سبسکرائبر تھے ان کے. ان کا چینل اڑا دیا یوٹیوب نے, پورا چینل اڑا. اب یہ بچے جو جانتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اتنے ملین سبسکرائبر کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اتنے ویوز ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اگر چینل اڑا دیا ہے, وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب کے وہ بیانات جو انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے دیے ہیں نا, وہ بالکل حقیقت پہ مبنی, بڑی تحقیق کی ڈاکٹر اسرار احمد کی. میرے اختلافات ہو سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے یار, لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلا کہ وہ بندہ ساری باتیں جھوٹ بولتا ہے؟ اس بندے کی تحقیق کوئی عام ملک کی کیا اوقات ہے؟ ایک ایسا بندہ جو ہے کسی ایتھیسن جیسے کالج کا ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, آپ کو پتا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر, اور وہ بھی ایتھیسن جیسے کالج سے پڑھنے والا بندہ, اس کے دماغ کا کیا لیول ہوتا ہے؟ اس لیے تنقید کرنے والے کو اپنی حیثیت بھی دینی چاہیے اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے. اللہ کو اپنی حیثیت بھی دینی چاہیے. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے چینل والے, تو مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ نہ کرنا, اور ورنہ کیا ہوگا, ایک ہی جھٹکے میں وقت نہیں دیتا, آپ کا چینل اڑایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم اس محتاج ہیں نا, اس معاملے میں ہم ان کے محتاج ہیں نا. یہ فیس بک, یوٹیوب, گوگل, یہ سب کن کا ہے؟ ان کا ہے یہ. اور بلکہ یہ بھی یوں سمجھے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو
ایک مصیبت میں دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہم ان کے کنٹرول میں, ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہماری لوکیشن میں پتہ ہوتی ہے, ہماری ایکٹیویٹیز میں پتہ ہوتی ہے, انہیں یہ پتہ ہوتا ہے اس بندے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کی ذہنیت کیا ہے, یہ کیا اسکرول کرتا ہے, کیا دیکھتا ہے. اور انہیں پتہ ہے بھائی جی, انہیں پتہ ہے, بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ پوری قوم جو پاکستانی قوم ہے بشمول میرے, انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے. اور جو پوری قوم سارے دن سن کے دیکھتی ہے, ڈرامے دیکھتی ہے, فلمیں دیکھتی ہے, آپ جو چیز دیکھتے ہیں یا میں جو چیز دیکھتا ہوں وہ انہیں پتا ہوتا ہے. انہیں یہ تک پتا ہوتا ہے کس ملک کی کتنی جو پاپولیشن ہے وہ کیا دیکھتی ہے, یہ انہیں پتا ہوتا ہے. اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی چونٹا کرے. باتیں بڑی کڑوی ہیں, بہت بڑی تلخ باتیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے, ہمارے بابے ہم تو کوئی سمجھ نہیں ہے نا, میری گلا سمجھ نہیں ہوں گی, ابھی مولوی کی بیان کرتا ہے, یہ اب گزر گئے ہیں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کے کیا اوقات ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں, وہ ہمارے ادارے جنہوں نے تعلیم دینی ہے, جو تعلیم کا اربوں کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ کون کھاتا ہے. اور مدرسوں کو روپیہ نہیں ملتا, مدرسے تو مانگی پہنی چاہیے, وہ تو زکات و چندوں پہ ہی ہے مدرسے, وہ تو منگنے پننے پہ رہیں گے وہ. کیونکہ جو اربوں کا جو تعلیم کا بجٹ ہوتا ہے یہ سکولوں کو ملتا ہے, کالجز کو ملتا ہے, یونیورسٹیز کو ملتا ہے. یہ پروفیسر کھاتے ہیں, یہ ٹیچر کھاتے ہیں, یہ ہیڈ ماسٹر کھاتے ہیں, اور وہ بلڈنگ کھاتی ہیں یہ یونیورسٹی. مولویوں کو کچھ نہیں ملتا. سائنس ان کے پاس ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ان کی ہے. اس لیے باتیں بس یہ بہت تلخ ہیں, بڑی کڑوی ہیں. ہماری یہی وجہ, دنیا میں کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, ہم ہر معاملے میں ان کے محتاج ہیں. اس لیے ابھی ایران اور اسرائیل کی آپس میں جو جنگ چل رہی ہیں, اب اس میں بڑا عجیب سا معاملہ ہے. لفظ بولنے مثال دو چار حمایت کے, اس سے بھی ڈر رہے ہیں لوگ کہ ہم حمایت کے الفاظ بولیں, کیونکہ ایران ایک شیعہ اسٹیٹ ہے. اب یہاں میں ایک حوالہ دوں گا. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ, اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے. امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے کسی شیخ امام سے کسی نے یہ سوال کیا, اگر کسی علاقے میں خارجیوں کی حکومت ہو, اب امت میں جتنے فرقے بنے نا, مرجیہ ہے, قدریہ ہے, جبریہ ہے, رافضی ہیں, ان میں خارجی ہیں, جتنے بھی فرقے بنے ہیں, ان میں جو سب سے بدبخت قسم کا اور سب سے متشدد قسم کا فرقہ ہوا ہے وہ خارجیوں کا فرقہ ہوا ہے. اور یہ وہ فرقہ ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے پیشین گوئی کی تھی, اور ایک آدھ درجنوں بھی نہیں, سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ یخرجون من الدین, اور کہیں آیا تھا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. آپ نے فرمایا کہ دین میں سے وہ ایسے نکلے ہوں گے جیسے آپ تیر مارتے ہیں کسی شکار میں اور وہ شکار میں سے پار ہو گیا, ادھر بڑھیا تو ادھر پار ہو گیا, جس طرح وہ ایک سے داخل ہو کے تیر باہر نکل جاتا ہے شکار میں سے, ایسے فرمایا جو خارجی ہیں وہ دین سے نکل جائیں گے. ایسے یعنی نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا واضح طور پہ. تو سوال کیا گیا امام سے, اگر کسی علاقے میں خارجیوں کی حکومت ہو, وہ خارجی جو امت میں یہ شیعہ وغیرہ رافضی کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے, ایسے وہ بدبخت تھے مسلمانوں میں, یعنی یہ وہ خارجی وہ تھے. اب مسلمانوں کے آپس میں اگر لڑائیاں ہوں, مثال ہے پاکستان کی ایران کے ساتھ ہو جائے یا افغانستان کے ساتھ ہو جائے, تو شریع حکم یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ اس مسلمان علاقے کی جو عورتیں ہیں انہیں لونڈیاں نہیں بنا سکتے, ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنا سکتے. لیکن خارجیوں کا ایک الٹا کام تھا, وہ مسلمانوں کے ملکوں پہ حملہ کرتے اور مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے, اور ان کی جائیدادیں جو ہے وہ مال غنیمت بنایا کرتے تھے. یعنی ایسے بدبخت لوگ تھے. تو پوچھا گیا کہ اگر خارجیوں کی حکومت ہو کسی علاقے میں اور ان خارجیوں کی حکومت کے اوپر
جو کفار ہیں، صریح کافر ہے، کھلے کافر ہے، وہ حملہ کر دے خارجیوں کی حکومت پر، تو باقی مسلمان کیا کریں؟ ان کی مدد کرے خارجیوں کی یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کے اوپر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ بے شک وہ خارجی ہیں لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ پر جان قربان کرتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، قبلہ کو مانتے ہیں۔ اگر وہ چلے جائیں گے اور وہ شریک کافر آ جائیں گے پھر ٹھیک رہو گے، پھر تمہیں سکون مل جائے گا۔ ایسے لوگ جو رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جان نچھاور کرتے، وہ کہا اور رسول اللہ کو معاذ ڈالنے دینے والے لوگ، انہوں نے فرض کیا کہ حکم دیا کہ فرض ہے ان پر ان کی مدد کرنا۔ ایسے ہی ہم واضح کہتے ہیں اس وقت ایران کی اسرائیل کے مقابلے میں حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا جیسے بھی ممکن ہو، یہ پوری امت پر فرض ہے۔ اس وقت کرے نہ کرے امت وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت ان کی مدد کرنا یہ فرض ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ قبلہ اول کی خاطر لڑ رہے ہیں، جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا اس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ تو خیر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو معاملہ لڑائی کا چل رہا ہے اس کے معاملے میں آپ دیکھیں کہاں بیٹھا ہے امریکہ، یعنی ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں میل دور ہے امریکہ، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر وہاں سے دھمکیاں دے رہا ہے اور دھمکی بھی دے رہا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم ایٹم بم بھی گرا دیں گے، اور جیسے کہ میں نے بتا دیا وہ گرا بھی سکتے ہیں، اور ہم بے غیرت مسلمانوں کو کچھ کر نہیں سکتے۔ جی تو اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کو غیرت نصیب کرے۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں ہم من حیث القوم بے حق بے حس ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، اور ہمارے حکومت کو ہمیں کوئی غیرت ایمانی نہیں، کوئی غیرت ایمانی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی وصیت جو اللہ کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، انہیں اپنا یار نہ بنانا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انہیں اپنا یار سمجھتے ہیں، انہیں اپنے رازدان سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ہم بالکل گھسے ہوئے ہیں۔ اور اگر اللہ پر فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے اگر کوئی ان کے ساتھ دوستی یاری لگائے گا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہو۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، ایسی ظالم قوم کو اللہ فلاح اور ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔